بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابق FBR چیئرمین شبر زیدی کی بکواسات اور مغلظات ذرا سنیے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے تنگ نظر ہے، بڑے تشدد پسند ہے اور دقیانوس ہیں۔ اب یہ آپ شبر زیدی کی بکواسات سنیں تو یہ بکواسات مولوی تو کیا کوئی سادہ لوح مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ریاست مدینہ کے متعلق اس نے جو بکواسات کی ہے، یقیناً کوئی سادہ لوح مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب لائے تھے ریاست مدینہ بنانے کے لیے اور پاکستان کو ترقی دلوانے کے لیے۔ ان لوگوں کی ذہنیت اور ان لوگوں کی بکواسات اور مغلظات ذرا چیک کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو بکواس ہے نا کہ جی کہ یہ ہے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کر ہے، اللہ کا ولولہ ہے، ریاست مدینہ بنا دیں گے، یہ سب بکواس بند کریں۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کو شاید اچھی لگے یا بری لگے، دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی۔ تو یاد رکھیے گا میری بات، نہ وہاں اسکول تھا، نہ وہاں کالج تھا، نہ وہاں اسپتال تھا، نہ وہاں سڑک تھی، نہ وہاں ٹیلی فون تھا، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں بینک تھا۔ ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا، آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی سوسائٹی؟ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کہاں تھا؟ آپ تھا اسکول مدینہ میں؟ کوئی کالج تھا؟ کوئی اسپتال تھا؟ کوئی سڑک تھی؟ کوئی روڈ تھی؟ کوئی جیسے ٹریفک تھی؟ تو اس سارے سسٹم کو کہاں سے لائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تمام ناظرین، سامعین، حاضرین کو میرا سلام۔ میں یہ جو آڈیو آپ کو سنائی ہے شبر زیدی کی، جو PTI کے ورکر اہم کارکن رہ چکے ہیں اور کافی عرصے سے عمران خان کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو مدینہ کی ریاست کے بارے میں بکواس اور گھٹیا نظریہ پیش کیا ہے، پہلے تو اس کی ہر مسلمان مذمت کرتا ہے، بلکہ کوئی بھی مذہب اگر کسی دوسرے مذہب کی عزت کرتا ہے تو وہ بھی اس کی جو بکواس کی ہے اس کی مخالفت کرے گا۔ اور مدینہ کی ریاست کا قائل آج کیا ہر کوئی، بلکہ مغربی زمانے میں یا مغربی جو آج کا دور ہے، جتنا بھی عرصہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اسی ریاست کو فالو کرتا ہے۔ انصاف ہو گیا، تعلیم ہو گیا، اسپتال وغیرہ، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس گھٹیا جو نظریہ شبر علی زیدی کا ہے، یہ شبر زیدی اس کا نام ہے، یہ PTI کی اکثریت کا ہی نظریہ ہے۔ اور پہلے خان صاحب کا بھی یہی نظریہ تھا کہ وہ خاتم النبیین کو نہیں مانتے تھے، نعتوں کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے بے شمار کلپس آ چکے ہیں پہلے بھی۔ اب جب سے بشرا بی بی کے ساتھ ان کے تعلقات ہوئے ہیں تو وہ مذہبی ہو گئے۔ شری مزاری ہو، نہ پردہ نہ کچھ، بہت لاتعداد کارکن ہیں ان کے جو لبرل شوق رکھتے ہیں اور نظریہ رکھتے ہیں۔ تو شبر زیدی کی جو آڈیو انہوں نے کہا ہے کہ مدینہ کی ریاست کی معاذ اللہ اور بادشاہت کا تصور حضور کو بنا کے انہوں نے جو تو تڑاک کی ہے، ہم تو درود شریف کے بغیر حضور کا نام بھی نہیں لیتے اور نہ کسی کو لینا چاہیے۔ ان کا جو نظریہ ہے کہ کون سی مدینہ کی ریاست، نہ جس میں تعلیم، نہ ہسپتال، نہ سڑکیں، نہ بجلی، نہ ٹیلی فون، نہ بینک۔ تو پہلے تو میں ان کو ذرا ان کی تصدیق کر دوں، کیونکہ ان لوگوں نے تو اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ مسجدوں میں بھی جمعہ شاید جاتے ہوں، وہ بھی خطبے کے بغیر باہر نکل جاتے ہیں۔ ان لوگ کو تو نہ عید کی نماز پڑھنے تک کا طریقہ نہیں آتا۔ تو پہلا جو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست میں تعلیم اور اسکول نہیں تھے، تو بھائی پہلا جواب تو آپ کو یہی ملنا چاہیے، ہر مسلمان دے سکتا ہے کہ جس ریاست کی بنیاد قرآن اور اس کا پہلا جو لفظ ہے اقرا، یہ آپ بیشتر پاکستان میں بھی دیکھتے ہوں گے، بعض مدارس اسکول کے نام اقرا رکھا جاتا ہے، اور اقرا کے معنی بھی یہی ہیں پڑھو۔
اور اس زمانے کے لحاظ سے جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ آج تک سائنس اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس زمانے میں تو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی اگر حضور سمجھاتے نہیں تو جس تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں اور اگر آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں تو آج سائنس وہی سب بتا رہا ہے کہ حمل ٹھہرتا ہے، درخت اگتا ہے، بارش ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، یہ سب قرآن میں ہے۔ اس میں سائنس نے کوئی نیا نہیں ایجاد کیا ہوا ہے۔ اگر آپ سائنس کو اگر یہ بولتے ہیں کہ کمپیوٹر بنا دیا سائنس نے اور یہ سائنس نے ٹی وی بنا دیا، تو اس کے بارے میں بھی حدیثوں میں بے شمار چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا کہ جو آپ کی تعلیمی ذرائع ہیں وہ سارا کیا ہے۔ اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو چین تک جاؤ۔ ابھی کتنی سچ حدیث ہے کیا ہے، لیکن آپ کا پاکستان اس کی صداقت کرتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں جب کوئی قیدی آتا تھا تو اس کی رہائی اس بنا پہ بھی ہو جاتی تھی کہ وہ اگر مسلمانوں کو تعلیم سکھا دے، علم سکھا دے، تو اس کی عمر جو تھی قید کی وہ کم ہو جاتی تھی۔ تو یہ تو درس اسلام دے رہا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ اسلامی معاشرے کے مدرسوں میں پڑھنے والوں کو دیکھیں تو وہ آپ کے اسکولوں سے پڑھنے والوں سے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تمیز ہے گھر کی اور وہ سامان خریدنا، لکھنا، پڑھنا سب ان کو آتا ہے ماشاءاللہ سے۔ یا آپ ہمارے آج کے زمانے کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے عالموں کو ہی لے لیں جو اسی نظریے کو پڑھتے ہیں جو 1400 سال حضور کے زمانے میں تھا۔ آج آپ ان عالموں سے بات بھی نہیں کر سکتے، آپ کا علم اتنا ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہسپتال نہیں تھے، تو آپ پہلے ہسپتال تو اس زمانے میں روم کے پاس بھی نہیں تھے، اس زمانے میں تو یورپ کے پاس بھی نہیں تھے، اس زمانے میں تو چین کے پاس بھی نہیں تھے۔ تو اگر آپ آج جمہوری حکومت چلا رہے ہیں مشرق کی، تو اس زمانے میں تو ان کے پاس بھی ہسپتال نہیں تھے۔ ہاں حکیم ہوا کرتے تھے اور بیشتر حدیثیں قرآن کی آیتیں ہیں کہ اس طرح اپنا علاج کرو، علاج سنت ہے، اور علاج کرنا یعنی کسی کی جان بچانا انسانیت بچانے کے مترادف ہے، اور شہد سے علاج اور قرآن کی آیتوں سے علاج، اور جادو ٹونا یہ جن وغیرہ جو سائنس مانتی بھی نہیں ہے اور حقیقت ہے، لوگ مانتے ہیں کہ جادو ٹونا اور جن چڑھ جاتا ہے، تو اس کا علاج بھی قرآن و حدیث میں، اس کا علاج تو سائنس کے پاس بھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو آپ کے ہسپتال کی بات ہو گئی، حکیم ہوتے تھے ماشاءاللہ سے، اور حجامہ جو علاج ہوتا ہے آج بھی چائنا میں ہوتا ہے، وہ 70% بیماریوں سے اس کی نجات مل جاتی ہے، وہ حضور کراتے تھے، حضور نے خود علاج کو سنت کہا ہے۔ تو یہ تو آپ کے ہسپتال کی بنیاد ہو گئی، ٹھیک ہے نا، جو آپ کا بنیادی نظریہ ہسپتال کا۔ یہاں تک ہسپتال کی مشینوں کی بات ہے تو یہ تو آج کی ایجاد ہے، اگر اس زمانے میں ایجاد ہوتی، اس زمانے میں جیسے چراغ آیا تو مسجدوں میں آیا چراغ، تیل آج آپ امریکہ سے تو نہیں لے رہے نا، آج آپ عرب سے لے رہے ہیں، ایران سے لے رہے ہیں، اس جگہ سے تیل آپ لے رہے ہیں۔ تو اگر یہ ان کے پاس، یہ حضور نے خود کہا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، یعنی کہ عرب کے پاس خزانے ہیں، اور وہ آج جو ثابت ہو رہا ہے، اس زمانے میں وہ خزانے آپ کے ابا کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کس طرح استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری بات جو آپ نے سڑک کی ہے، تو بھائی سڑک آپ جب پاکستان بنا تھا اسی وقت گنی چنی جو گاڑیاں ہوتی تھیں، گھوڑے گدھے چلتے تھے، اور وہ روڈ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی آج کی روڈ میں گھوڑے گدھے چلائے جائیں تو وہ تو ان کی عمر ہی کم ہو جائے گدھے گھوڑوں کی، وہ کیا کریں گے، وہ آپ کا جو کسان کا جو کلچر ہے، ایگریکلچر ہے، وہ آج بھی آپ کے پاس ویسے ہی ہے، وہی ہل چل رہے ہیں، بیلیں چلا رہی ہیں، وہ پھل اگا رہے ہیں، سبزی اگا رہے ہیں، اور جانوروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ تو وہی طریقہ ہے، اگر اس زمانے میں اگر کچھ ہوتا تو اس زمانے میں بھی ہو جاتا۔ آپ یہ بولیں کہ اگر یعنی کہ مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا گاڑی میں، تو آپ کے ابا دادا، آپ کی عمر خود اتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ کے دادا اور پردادا تو وہ گھوڑے گدھوں میں ہی گھومتے ہوں گے بھائی۔ اس زمانے میں امریکہ نے یہاں سڑکیں بھی نہیں بنائی تھیں، اور یہاں جو آپ کے پاکستان میں بنا ہے وہ امریکہ نہیں بنایا، اور اس زمانے میں تو امریکہ بھی نہیں تھا، امریکہ تو بہت بعد میں دریافت ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سڑکوں کی بات اگر آپ کی یہ ہے نا، تو یہ تو بے نظیر ٹیکسی لے کر آئی اور ٹرین انگریز لے کر آئے، وہ کیونکہ ان کے زمانے میں بھی یہی آیا، ورنہ اس سے پہلے وہ بھی گدھے گاڑی میں، ملکہ برطانیہ بھی گھوڑا گاڑی میں گھومتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کوئی ٹرین ورین وہ جہاز واز میں نہیں اڑتی تھی، اور اگر آپ کو آپ کے ابا سے سنا ہو۔ چوتھی بات آپ نے یہی کی کہ ٹیلی فون اور بجلی نہیں تھی، تو بھائی اس کا جواب تو یہی ہے کہ اگر آپ جس چیز سے بجلی بنا رہے ہو، ٹیلی فون بنا رہے ہو، یعنی کہ بجلی بنا رہے ہو، وہ بجلی تو تیل سے، پانی سے، وہی چیزیں ہیں جو اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ اگر یہ چیز نہ دے اللہ آپ کو تو آپ تو بجلی بھی نہیں بنا سکتے، کہاں سے ایجاد کریں گے بجلی یا پیدا کریں گے بجلی؟ اگر آپ تیل سے بجلی نہ بنائیں، پانی سے بجلی نہ بنائیں، یا سولر سے، سورج سے نہ بنائیں، تو آپ کیسے بجلی بنا سکتے ہیں؟ اگر سائنس نے اتنی ترقی کر بھی لی ہے تو یہ سب چیزیں تو اللہ کی دین ہے، تو شکر ادا کریں۔ مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی بنیاد یہی تھی کہ اللہ کا شکر تھا، توکل تھا، 3 دن بھوکے رہتے تھے تو جا کے ان کا وہ خرچہ گھر چلتا تھا،
ابھی آپ اے سی میں بیٹھ کے اور ادھر جہازوں میں گھوم کے عوام جو 98% غریب عوام ہے اس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ 90% جو غریب عوام ہے وہ بالکل ہی مدینہ کی ریاست میں رہ رہی ہے. وہ آپ سے اچھے علم والے، دیندار، نمازی، یہ سارے ہیں. اور جہاں تک بات آپ نے ٹیلی فون کی ہے تو بھائی اللہ نے ایسے ایسے نبی اپنے بھیجے ہیں جو دور سے بات کر لیتے ہیں. اگر آپ کو حضور کے بارے میں تھوڑا پتہ ہو تو ماشاء اللہ سے حضور کی سماعت ایسی تھی کہ وہ اس میں نعتیں بنی ہیں اور تصدیق ہے کہ حضور قرآن شریف اگر میں آپ کو پورا یاد کرا دوں تو آپ کو سائنس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ خود ہی بہت بڑے سائنسدان بن جاؤ گے. اور جہاں تک بات آپ نے بینک کی ہے نا، تو حضور صادق الامین تھے، ان کے پاس لوگ حفاظت امانتیں رکھاتے تھے. آج اس زمانے میں اگر ایک شخص رکھتا ہے تو آج بینک رکھ رہا ہے، اور بینک بھی اس کا ایک ہی مالک ہے، کام کرنے والے 10 ہیں، وہ بھی سودی نظام. تو اللہ کا خوف کریں اور مدینہ کی ریاست کو ذرا پہلے پڑھ لیں. یہ اپنے دماغ سے مونچھیں رکھ کے بڑی بڑی اور یہ تاؤ دے کے یہ ہم کو ڈرائیں نہیں اور نہ ہمیں سمجھائیں. ہم آپ کو ایسے جوتے لگائیں گے نا کہ آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. آپ پہلے اپنے غریب عوام کا سوچیں جو واقعی مدینہ کی ریاست میں رہ رہی ہے. ٹھیک ہے، خدا کا خوف کریں. اور عمران خان کو بھی بولتا ہوں کہ اگر ایسی کو لانا تھا، قادیانیوں کو مشیر بنانا تھا اور ایسے کو ٹکٹیں دینی تھی تو بھائی جھوٹ نہیں بولو، کھلم کھلا بولو، یہودیوں ہندوؤں کی طرح، سکھوں کی طرح کہ ہم ایسے ہی ہیں. یہ اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھو. اللہ حافظ.